بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج کی مجلس بہت عرصے کے بعد منعقد کرنے کا موقع ملا. رمضان کے بعد کچھ میرے سفر ہوئے، کچھ کاموں کی مصروفیت رہی، جس کی وجہ سے میں معذرت کرتا رہا. آج بھی متعدد موانع تھے، مگر میں نے کہا بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں. البتہ پچھلے دنوں الحمدللہ مناجات مقبول میں سے قرآن کریم کی دعائیں تو تقریباً پوری ہو گئی تھیں، جن کے اوپر بات ہوئی، اور خود رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثور و منقول ہیں، ان میں سے بھی کچھ منتخب دعاؤں کی تشریح میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دعا کیسی عظیم چیز ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اب ذہن میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ عرصہ دراز سے میں آپ حضرات کی سمع خراشی کرتا رہتا ہوں. بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، تو خیال یہ ہوا کہ اپنی جو باتیں ہیں اس میں اتنی برکت اور اتنا فائدہ نہیں جتنا ہمارے سب کے مقتدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کی باتوں کو ہم سب پڑھیں اور جہاں ضرورت ہو تو اس کی تھوڑی تشریح بھی کر دی جائے. تو میرا خیال یہ ہوا کہ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ حضرت کے ملفوظات کا ہم مطالعہ کریں اکٹھے مل کر. اس سے انشاءاللہ دین کا مزاج صحیح حاصل ہوگا. ایک تو ہے حضرت والا کے مواعظ، وہ ماشاءاللہ بہت ہی مفصل ہیں، اور میں اپنے رفقا کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ ان کو مطالعے میں رکھیں. وہ اگر ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس کا شاید تجزیہ کرنا اور پھر اس کی تشریح کرنا ایک طویل عمل ہو جائے. وہ در حقیقت مطالعے کی چیز ہے، نہ کہ تدریس کی. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جن کی سمجھ میں آتا ہو، حضرت کی زبان، حضرت کی تعبیرات علمی انداز کی ہوتی ہیں، جس کو علم سے کچھ مناسبت ہے وہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے. عام آدمی کے لیے ذرا سمجھنے میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے. تو جو حضرات اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ حضرت کے مواعظ کا مطالعہ کریں، تو ان کو تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں اور بار بار اس کی تاکید بھی کرتا ہوں کہ اپنے شب و روز میں کچھ وقت، چاہے وہ 10 منٹ ہی ہوں، وہ حضرت کے مواعظ کے مطالعے میں صرف کریں. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف ایک صفحہ روزانہ پڑھنے کا بھی التزام کر لے آدمی تو اس کا بھی بڑا فائدہ اور اثر انشاءاللہ ہوگا. اور حضرت والا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم تھوڑا سا وقت نکال لیا کرو، ایک صفحہ پڑھ لیا کرو. تو اس وقت تک کبھی کبھی ایسے ہی نظر تو ڈالی مباحث پر، لیکن باقاعدہ پڑھنے کا کچھ ذوق نہیں پیدا ہوا، کچھ پڑھنے کے لیے اپنے دوسرے علمی مشاغل میں یہ سمجھتے رہے کہ بھئی وہ زیادہ اہم ہے، اس میں لگے رہے. لیکن جب حضرت نے فرمایا تو میں نے معمول بنا لیا کہ مجھے دوپہر کے وقت میں قیلولے کی عادت ہے. تو معمول یہ بنا لیا کہ میں نے اپنے سرانے حضرت کے مواعظ میں سے کوئی ایک مجموعہ رکھ لیا اور یہ طے کر لیا کہ قیلولے میں نیند آنے سے پہلے 5 منٹ جتنا بھی ہو سکے گا مطالعہ کیا کروں گا. اور میں نے سوچا کہ حضرت نے فرمایا ایک صفحہ، تو میں ایک کے بجائے 2 صفحے کر لیتا ہوں، 3 صفحے کر لیتا ہوں. اس طرح میں نے شروع کیا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد مواعظ نے اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا کہ وہ 1-2 صفحے کی حد تک محدود نہ رہے، 5 منٹ تک محدود نہ رہے، وہ اسے آگے بڑھتے چلے گئے. اور اس طرح الحمدللہ حضرت والا کے جو مطبوعہ مواعظ کے مجموعے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید سبھی پڑھ لیے، شاید ہی کوئی رہ گیا ہو. کیوں؟ اس لیے اس کے جب پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ علوم لدنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت کے قلب پر وارد ہوئے ہیں. اور اس میں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ حضرت اکثر و بیشتر کوئی آیت، کسی آیت پر کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو بات نکالتے ہیں، اس میں جو استنباطات فرماتے ہیں اور اس کی جس طرح تشریح فرماتے ہیں وہ کسی تفسیر میں بھی نہیں ملے گی. وہ محض الہامی امور ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں. تو میرا چونکہ طالب علمانہ ذوق ہے تو میں اس کے اوپر نشان لگاتا چلا جاتا تھا کہ بھئی یہ حضرت نے فلاں آیت کی تفسیر کی ہے. تو وہ اس طرح ایک مجموعہ سا جمع ہو گیا تھا. ایسے ہی کچھ احادیث کی تشریح کا بھی بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. مولوی احسان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، احادیث کے اوپر بھی کیا، اور وہ ایک مستقل فائدے کی چیز بن گئی الحمدللہ. لیکن یہ اندازہ ہوا کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس وقت حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کے مواعظ سے بڑھ کر کوئی اور فائدہ مند چیز نہیں ہے. دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح مزاج و مذاق. تو یہ اس لیے میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے بھی بہت درخواست کرتا ہوں کہ بھائی کو تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالو، 5-10 منٹ ہی صحیح، لیکن مواعظ اپنے مطالعے میں رکھو. مواعظ کے مختلف مجموعے 10-10 بعض کے مجموعے ملتان سے مختلف ناموں سے شائع ہوئے ہیں. تو کوئی بھی مجموعہ لے لیں، اور میں عام طور سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حقیقت تصوف و تقویٰ کے نام سے جو مجموعہ ہے اس سے آغاز کریں. اگر آپ یہ چاہیں حضرت کے مواعظ میں کہ کسی خاص موضوع پر بہت مفصل گفتگو مل جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ متفر یعنی جو اصل موضوع ہے بعض کا، جس کے اوپر بعض شروع کیا گیا ہے،
وہ موضوع شاید بہت دیر کے بعد کہیں آئے، بیچ میں مختلف موضوعات آتے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس نقطہ نظر سے پڑھے کہ بھئی مجھے فلاں موضوع پر بات کہنا ہے تو میں حضرت کے وعظ سے استفادہ کر کے پھر وعظ کہوں، تو وہ کبھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں تو وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ذہن بنتا چلا جاتا ہے، ایک مزاج بنتا چلا جاتا ہے. لہذا اصل تو میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں جن کو بھی، اور اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے تو جو حصہ سمجھنے میں دشواری ہے وہ کسی سے سمجھ لے، کسی عالم سے سمجھ لے. دوسرا سلسلہ حضرت کا ملفوظات کا ہے. حضرت کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں تو وہ دو قسم کی ہوتی تھی، ایک مجلس خاص، ایک مجلس عام. مجلس خاص یہ ہوتی تھی کہ حضرت کے جو خلفاء یا حضرت کے جو مسترشدین وہاں پر مقیم ہوتے تھے تو کسی وقت ان کو اطلاع فرما دیتے تھے کہ بھئی آ جائیں. اس میں بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ حضرت کے پاس جو خطوط آئے ہوئے ہیں تو ان خطوط کا جواب اس وقت لکھتے رہتے تھے. اب وہ خطوط بعض اوقات کسی فقہی مسئلے سے متعلق ہوتے تھے، بعض اوقات جو ہیں وہ تصوف اور سلوک سے متعلق ہوتے تھے. تو جو بھی سوال آیا تو اس کے بارے میں حضرت نے کوئی جواب لکھا. تو بسا اوقات بعض اوقات آپ حضرت وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ سوال آیا تھا، میں نے اس کا جواب لکھا. اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. اور ویسے مجلس عام ہو یا خاص، بس وہ کوئی گفتگو چل پڑی، حضرت نے اس میں کوئی بات ارشاد فرما دی، وہ الحمدللہ قلم بند ہو گئی. اس میں کوئی ترتیب اس طرح کی نہیں ہے کہ بھئی پہلے عقائد کا بیان ہوگا، پھر عبادات کا ہوگا، پھر معاملات کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، بلکہ عمومی قسم کی باتیں ہوتی تھیں اور ان سے بھی ان ملفوظات سے فائدہ پہنچتا تھا. اور یہ بات حضرت والا کے علاوہ ہمارے سارے بزرگوں کا یہ ارشاد بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ اگر فرض کرو کسی کو صحبت شیخ میسر نہیں ہے، شیخ کی صحبت میسر نہیں ہے، تو اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کا پڑھنا، ان کی سوانح پڑھنا اور ان کے ملفوظات پڑھنا. اس سے رفتہ رفتہ مزاج اور سمجھ درست ہوتی چلی جاتی ہے. تو کچھ خیال آ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا ہم وہ حضرت کے ملفوظات کا سلسلہ کچھ شروع کریں اور اس کو پڑھتے رہا کریں. سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائیں گے، اس کا ہمیں نفع ہوگا. تو ابھی جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، میں سوچا کہ اب جا کے کیا بات کروں گا آپ حضرات سے، تو یہی بات دل میں آئی، اللہ تعالی نے ڈالی کہ ملفوظات کا سلسلہ کرنا چاہیے. تو فوراً جو ہاتھ لگ گئی کتاب، بہت بظاہر حکیم الامت ہے. حضرت ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ نے حضرت کے جو علوم ہیں ان کا ایک خلاصہ اس بظاہر حکیم الامت میں جمع کیا ہے. اس میں ملفوظات بھی ہیں آخر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ یہ سامنے آ گئی تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ملفوظات کی مستقل کتابیں ہیں جن میں دو بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک حسن العزیز اور ایک مجموعہ کمالات اشرفیہ، تو وہ پھر انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو اس کو شروع کریں گے، اور اس کی جو کچھ تھوڑی بہت وضاحت اللہ نے دل پر ڈالی وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو یہ ملفوظات کا ایک حصہ ہے کہ حضرت قدس اللہ سرہ سے سوال کیا گیا، کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی۔ اسی کا دوسرا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ تقوی جیسا ہونا چاہیے، حق تقاتہ، اسی کا نام تصوف ہے۔ تو سارا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہر جگہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر حکم کے آگے پیچھے تقوی کی ہدایت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم پر عمل بغیر تقوی کے ممکن نہیں۔ قوانین جتنے چاہے بنا لو، ان کی تنفیذ کے لیے جتنے چاہے ادارے قائم کر لو، لیکن جرائم کا اور گناہوں کا انسداد سوائے دل میں اللہ تعالی کے خوف کے کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اب سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سود کی حرمت بیان فرمائی مثلا، تو اس میں حرمت کے ساتھ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ربا کا ہر پہلو چھوڑ دو، اور اس کا آغاز کیا اتقوا اللہ سے، کہ اللہ سے ڈرو۔ اور آخر میں جب سارے احکام بیان فرما دیے ربا سے متعلق، تو پھر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا، اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ یہاں پر ختم کیا۔ ہر قانون کے آگے پیچھے تقوی۔ جب سارا قرآن تقوی کے حکم سے بھرا ہوا ہے، اور تقوی کے اندر بھی حق تقاتہ، ایسا جیسا کہ اس کا حق ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ امر کا ہے، جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو پھر وہ حکم کی تعمیل واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر بعض نے شبہ کیا ہے کہ یہ تو منسوخ ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر سخت گزری کہ بھئی تقوی کا حق ہم سے کہاں ادا ہوگا، یہ تو طاقت سے باہر ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت پہلی کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلے حکم دیا گیا تھا کہ تقوی اتنا اختیار کرو جتنا حق ہے اس تقوی کا، بعد میں کہا جتنا تمہارے اندر طاقت ہے اتنی کر لو۔ تو یہ پہلے حکم کو گویا منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نیا حکم دے دیا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے منسوخ ہونا حسب اصطلاح اہل اصول لازم نہیں آتا، کیونکہ سلف کی اصطلاح میں لفظ نسخ کا اطلاق مطلق تغیر پر آتا ہے،
گو وہ بیان تفسیری ہو. چنانچہ یہاں بھی یہی ہے کہ ظاہر اتقوا اللہ حق تقاتہ سے فوراً مستفاد ہوتا تھا اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شاق ہوا، لیکن اس کی تفسیر کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی، یعنی حسب استطاعت اس کا اہتمام رکھو. فی الفور تحصیل درجہ کمال معمور بھی ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے حکم اللہ نے یہ دیا تھا کہ بھئی پورا پورا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے، اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے یہ کہہ دیا جتنی طاقت اتنا تقوی اختیار کر لو. تو یہ نسخ نہیں ہے در حقیقت، بلکہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرنے کی کوشش میں لگے رہو. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مقصود ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. تو جب تقوی مقصود ہوا، چاہے بقدر استطاعت ہی ہو، تو ظاہر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اور تصوف کا حاصل یہی تقوی پیدا کر رہا ہے. اس کے راستے مختلف بتائے گئے ہیں، ان میں سے جو راستہ بھی اختیار کر لیا جائے، مقصود اور منزل جو ہے وہ تقوی ہے. اس کو آسان لفظوں میں اگر تقوی کو ہم تعبیر کریں تو یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت ہر آن یہ بات مستحضر رہے، اس کا دھیان اس پر رہے کہ میں اللہ تعالی کی نگاہوں میں ہوں، اللہ تعالی کی نگاہوں میں ہوں، اور جو کام بھی میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ اس کی مشق کر لینا کہ انسان کے خمیر میں یہ بات داخل ہو جائے، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہر لمحے ہر آن میں اللہ جل جلالہ کی نگاہ میں ہوں اور میرے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے. اور چونکہ دیکھ رہا ہے لہذا ہر عمل سے پہلے طبیعت میں ایک ٹھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ٹھٹک پیدا ہو جانا اس کا نام تقویٰ ہے. اب یہ کس طرح مستحضر رہے یہ بات عقلاً تو سمجھ میں آتی ہے، قرآن کریم میں بھی ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ کس طرح یہ بات حال بن جائے انسان کہ ہر وقت اس کی طرف دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کے طریقے بتائے گئے ہیں تصوف میں، لہذا تصوف معمول بھی ہو گیا، فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، کیونکہ اس میں تقوی حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اور ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال راسخ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ راقب اللہ تجد تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ رکھو یعنی دھیان رکھو تو پھر تم خود محسوس کرنے لگو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے. تجد تجاہک. اور یہ جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ مقابلہ، اگر اس کا دھیان رکھنا مشکل ہو تو یہ دھیان رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. بس یہی تصوف ہے. اس کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں. تو مقصود اصلی ہے تقوی پیدا کرنا اور تقوی کا دھیان قلب و دماغ میں پیوست ہو جانا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وہ
طریقے اختیار کرے جن طریقوں سے یہ دھیان انسان کا قائم رہتا ہے. وہ طریقے بتائے گئے ہیں بزرگوں نے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا ذکر کیا کرو بیٹھ کر، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے جس کو حضرات صوفیاء کرام خلوت مع اللہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ آدمی اسے بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. تھوڑا سا وقت ذکر کے لیے. تو جب آدمی اپنا وقت اس کام کے لیے نکالے گا تو پھر رفتہ رفتہ ذکر جو ہے وہ ابھی تو زبان پر ہے، وہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ دل میں منتقل ہوگا. اور اس کا آسان ترین طریقہ جو بار بار حضرت والا کے فیوز سے میں عرض کرتا رہتا ہوں اور اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا، چھوٹی بڑی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت، اور اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو.